قصص الانبیاء، اور اس کا آج آخری درس ہے آدم علیہ السلام کے قصے سے۔ اور اس قصے کے اندر 3 باتیں ہم نے آپ کو بتانی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ شیطان کی مکر و فریب اور اس نے جو کام کیے، مسلمان کو ان کاموں سے عبرتیں حاصل کرنی چاہیے اور ان کاموں سے بچنا چاہیے، اور وہ کام کون سے تھے اور کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ شیطان کے مکر و فریب کیا ہے، وہ کس طرح مکر و فریب کرتا ہے، انسان کو بہکاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہم مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے، شیطان کے کاموں سے، مکر و فریب سے بچنا کیسے ہے، کیا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس کو اپنا دشمن ہی بناؤ، اسے اپنا دوست مت بناؤ، وہ تمہارا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس کو کیا سمجھو، دشمن ہی سمجھو۔ اور اپنے لشکر کو وہ اس وجہ سے بلاتا ہے تاکہ ان کو جہنم میں ڈال سکے، یعنی پوری دنیا میں جتنی مخلوق ہے ان کو اپنی طرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ یہ کہاں جا سکیں، جہنم میں جا سکیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس سے بچو۔ اسی طرح سورہ فلق کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من شر حاسد اذا حسد، تو شیطان نے سب سے پہلا گناہ کیا تکبر اور دوسرا حسد۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں گناہوں سے مسلمان کو کیا کرنا ہے، بچنا ہے۔ تکبر جو ہے وہ اتنی بری صفت اور بری خصلت ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد اور مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ کسی بھی انسان کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر اتنی بری چیز ہے، اور اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تکبر یہ ہے کہ بطر الحق و غمط الناس، کہ حق کو جھٹلانا اور اس کی حقارت اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ پہلی بات کیا، حق کو جھٹلانا اور حق کو تسلیم نہ کرنا، اس کا انکار کرنا تکبر کرتے ہوئے، اور دوسرا انسانوں کو کیا کرنا، حقیر اور ذلیل سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور آپ دیکھ لیں دنیا میں کہ جو مسلمان اپنے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھتا ہے اور وفا رکھتا ہے، کبھی متکبر نہیں ہوتا ہے، وہ انسانوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا اور انسانوں کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھتا ہے۔ اور جو انسان تکبر کرتا ہے وہ کبھی بھی انسانوں کی عزت نہیں کرتا ہے، کبھی بھی انسانوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیسے ہوئے طبقے تھے، جو محروم طبقے تھے، جو یتیم لوگ تھے، جو بیوائیں عورتیں یا مظلوم عورتیں یا مظلوم انسان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی اور دنیا کا سردار بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم بچے کو لائے اور فرمایا عائشہ آج سے تو اس کی ماں اور میں اس کا باپ۔ ایک یتیم بچے کو، خاتم النبیین ہے، دنیا پوری انبیاء کے سردار ہیں، وہ پیغمبر اور رسول ایک یتیم بچے کو لاتے ہیں، تو یہ کیا ہے، انسانوں کی عزت کرنا۔ آج ہمارے پاس اگر تھوڑا سا مطلب آ جائے نا وہ والا عزت وقار مال دولت پیسہ، تو ہم تو پھر دیکھتے نہیں نا دوسرے ہیں، تو یہ تکبر ہے، یعنی انسان کی عزت نہ کرنا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے سکھایا کہ ایک انسان کی عزت کس طرح کرنی ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک انسان کا احترام کیا ہوگا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر آدمی مسجد میں وہ پیشاب کر رہا ہے، مسجد میں کیا کر رہا ہے؟ صحابہ نے روکنے کی کوشش کی کہ یہ تو جگہ عبادت کی جگہ، یہاں ایسا کام تو نہیں کرنا ہوتا۔ صحابہ بھاگے اس کو روکنے کے لیے کہ یہ کام مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی روک دیا کہ اس کو اپنا کام مکمل کرنے دو، کیونکہ اگر اس نے اپنا پیشاب روک لیا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد جب اس نے اپنا کام مکمل کیا، بلایا اور فرمایا کہ یہ جگہیں اس کام کے لیے، اس سے اور احترام کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ مسجد کے اندر ایسا کام کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے بھی نہیں ہوئے اور فرمایا کہ یہ جگہ ایسے کاموں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں اس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں یہ کام ہوتا ہے کہ نہیں، پتہ تھا نہیں ہوتا، پتہ ہوتا تو وہ یہ کام۔ تو اسی لیے ہر مسلمان کو دوسرے کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے کسی گناہ کے لیے۔ ممکن ہے اس کو اس بندے کا پتہ، ہم کسی کو بتاتے تو نہیں نا، کسی کا تھوڑا سا غلطی گناہ دیکھ لیا تو بس، یا پھر ہماری ایسی بھی ابھی مطلب ہمارے اندر ایسی بھی صفات ہیں مسلمانوں میں کہ لوگوں کے پھر ٹٹولتے رہتے ہیں کہ فلاں میں کتنا ہے، مطلب کتنا گناہ ہے، کیا کرتا ہے، کیا کوئی چیز ہاتھ لگ گئی اس کو پکڑ لیا، پھر عین موقع پہ اس کو پھر ذلیل کر دیا۔ اچھا مجھے پتہ ہے تو یہ کرتا تو مجھے، یہ غلط ہے۔ انسان کو ذلیل نہیں کرنا، رسوا نہیں کرنا، اس کی تذلیل اور تحقیر نہیں کرنی۔ آپ اگر کسی بھی انسان کو عزت دیں گے، آپ اسے نہیں عزت دے رہے، آپ اپنی عزت کروا رہے ہیں، اور ہمیشہ عزت والا ہی عزت کرتا ہے۔ جس کے اندر تکبر نہیں ہے تو وہ کبھی بھی نہ سچ کو جھٹلائے گا، پشت کرے گا، اور نہ انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے۔ دوسری بات حسد کرنا، اور حسد کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ یہ وہاں ہوتا ہے جہاں مطلب آپ دیکھیں دو علماء کے اندر، دو مدرسین کے درمیان، دو رشتہ داروں کے درمیان۔ اب حسد یہ تو نہیں ہوگا کہ دشمن کے ساتھ حسد ہوگا، نہیں، وہ تو میرا دشمن ہے، اس کے ساتھ حسد کیا ہونا ہے؟ حسد ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جہاں دوستی ہوگی، رشتہ داری ہوگی، جہاں پہچان ہوگی، یعنی دو لوگ ایسے جو ایک ہی کام کے اندر، ایک شعبے کے اندر کام کرتے ہیں، ان دونوں میں حسد پیدا ہو سکتی ہے، اور ہوتا بھی انہی کے اندر ہے۔ مثلا ایک بندہ زیادہ کاریگر ہے، دوسرا چھوٹا، تو پھر اس سے حسد ہو سکتا ہے۔ اگر ایک ہی دو علماء، اگر ایک بڑا ایک چھوٹا، ان میں حسد، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے اندر پھر حسد پیدا کر دیتا ہے، ان میں اخلاق کو نہیں رہنے دیتا، تاکہ وہ ایک دوسرے کی عزت نہ کریں، بلکہ آگ کے اندر چلتے رہتے ہیں کہ وہ اتنا ترقی کیوں کر گیا، میں نے کیا۔ تو حسد سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ اس سے بھی مسلمان کو بچنا چاہیے۔ تکبر اور حسد یہ ابتدا کے گناہ ہیں۔ سب سے پہلے تکبر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ تکبر میری چادر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے، کہ اللہ سے کوئی بڑا ہے تو اللہ ہی بڑا ہے نا، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، تو تکبر اللہ کو ججتا ہے، اور اللہ کے لیے ہی سارے تکبر والی صفات ہیں، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ انسان کس چیز پر تکبر کرے؟ وہ تو غلام ہے، وہ تو محتاج ہے، بس تھوڑا سا اس کے اوپر کوئی تکلیف پریشانی آ گئی تو انسان کی تو ہوا ہی نکل جاتی ہے۔ مثلا اگر انسان کو فالج کا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ کرنا ہے، ایک متکبر کو اگر فالج زدہ ہو گیا، ایک سائڈ فالج زدہ ہو گئی، تو اس کا سارا تکبر جاتا رہتا، ختم۔ تو مخلوق اللہ تعالیٰ کا تو ایک جھٹکا بھی نہیں برداشت کر سکتے، تو پھر انسان کس چیز پر تکبر کرے؟ اپنے رنگ پر، نسل پر، قوم پر، ملت پر، ملک پر، دولت پر، کس چیز پر؟ دیتا کون ہے؟ جب اللہ دیتا تو پھر تکبر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
اور جھکے گا وہی انسان جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے اور فرما برداری کرتا ہے۔ تو یہ دو گناہ ابتدا کے ہیں شیطان سے، ان سے مسلمان کو جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اسی طرح شیطان نے جو یہ کہا کہ انا خیر من، کہ میں کیا ہوں اس سے، آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، یہ جو لفظ ہے نا میں بہتر ہوں، میں جو ہے یہ شیطان کا مدخل ہے، یہاں سے شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کو بڑھاوا دیتا ہے، اچھا تو ماشاءاللہ تو ایسے کرتے کرتے اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے ہاں اب تو بول انا ربکم الاعلی، رب میں ہوں، سارا کچھ میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اصل میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اگر ان کو کہا جائے کہ آپ نے کل یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے پیسے واپس کر دوں گا، تو آپ نے کل کہا تھا، وہ کہتے ہیں میں کہہ ہی نہیں سکتا، میں ایسی بات نہیں کر سکتا، نہیں میرے منہ سے نہیں نکل سکتی، نہیں میں ایسا، تو انسان ہے بھول سکتا ہے نا کہ نہیں بھول سکتا ہے، کہتا ہے نہیں میں ایسا کر ہی نہیں سکتا، نہیں میں نہیں کرتا، میں پوری زندگی مجھے نہیں، میں کر رہا ہوں۔ انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، انا خیر من، میں بہتر ہوں، بہتر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور انسان کہے کہ ممکن ہے مجھ سے خطا گناہ غلطی سب ہو گیا، ممکن ہے، تو جب انسان عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی اس کی عزت کرتی ہے جو اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرے اور عاجز بنے اور انکساری اختیار کرے۔ اور دوسری بات انا خیر من، کوئی بھی انسان اگر فخر کرتا ہے اپنے نسب پہ تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ عزت اللہ تعالیٰ نسب کی وجہ سے نہیں دیتا، عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو عمل کی وجہ سے دیتا ہے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ میں چودھریوں میں پیدا ہوا ہوں، پنڈتوں میں، پوپوں میں، اور فلاں 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 خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی حیثیت نہیں اسلام میں ان نسب کی، حیثیت اور عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مسلمان کی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ تعالیٰ کا وفادار ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی دل میں محبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت دار ہے۔ حسب، نسب، ملک، وطن، علاقہ، مادیت، پیسہ، ملک، کسی چیز کی کوئی فقط اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی عزت اور وقار مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کا پر نظر آتا ہے، وہ کتنی حیثیت ہے مچھر کے پر کی، پورے مچھر کی بات بھی نہیں ہے، پورے مچھر کی بات بھی نہیں ہے، مچھر کا پر، اب اس سے کیا کام ہو سکتا ہے یا کیا فائدہ دے سکتا ہے دنیا کو، انسان کو، کیا اتنی بھی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا ہے، یعنی دنیا کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، کھاتے پیتے رہیں، ٹھیک ہے یہ امتحان کی جگہ ہے، جب یہ امتحان گزار لیں گے قبروں میں آ جائیں گے پھر دیکھیں گے کہ ان کا رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں دنیا پر غرور، تکبر، فخر اور حسد، یہ اس قسم کی چیزیں، ان ساری چیزوں کو انسان دنیا کمائے لیکن کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرنے کے لیے، نہ کہ ان کے اوپر حسد کریں کہ میں مالدار ہوں فلاں فلاں۔ انسان اپنی طاقت قوت بڑھائے کس لیے؟ تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار بن سکوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کر سکوں، اس وجہ سے، نہ کہ انہی کو سارا کچھ سمجھ کے کیا کرنے لگ جائے، غرور اور فخر اور تکبر کرنے لگ جائے۔ اسی طرح تیسری بات یہ کہ شیطان مکر و فریب کیسے کرتا ہے انسان کے ساتھ، اپنا جال بچھاتا کیسے ہے، کس طرح یہ کام کرتا ہے شیطان؟ سب سے پہلی بات، شیطان برے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، برے اعمال کو اس کی تزئین کرتا ہے، آرائش کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، اور پھر انسان کے سامنے سبز باغ پیش کر دیتا ہے، ماشاءاللہ اگر تم نے کر لیا تو پھر آدم علیہ السلام کو اس نے ایسے ہی کیا، قسمیں کھاتا رہا، پھر کہا کہ اللہ نے تو تجھے اس وجہ سے روکا ہوا ہے
کہ اگر تو یہ پھل کھا لے گا تو جنت میں ہمیشہ رہ جائے گا، اس وجہ سے اللہ نے منع کیا، لہذا تو کھا لے، جنت تیری پکی۔ اب یہ اس دکھایا نا سارا کچھ، تو آدم علیہ السلام نے وہ پھل چکھا اور پھر نقصان انہوں نے دیکھ لیا۔ تو شیطان کا جو حملہ ہے وہ یہ اعمال، جتنے بھی برے اعمال ہیں ان کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، مزین کرتا ہے، آرائش کرتا ہے، اور پھر انسان کو کہتا ہے کہ اب پھر جب انسان گناہ کر لیتا ہے پھر اس کا ضمیر بول اٹھتا ہے کہ تو نے غلط کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک تھرمامیٹر رکھا نا انسان میں، انسان کو شیطان جتنا بہکا لے، جتنا سازشیں، مکر و فریب اور سمجھائے بھی، زنا، شراب، گناہ، جرم، بددیانتی، خیانت، سب کچھ انسان جب کر لیتا ہے تو یہ اندر جو تھرمامیٹر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے۔ انسان جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول گناہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے کے اندر کھٹکے کہ غلط ہے وہ گناہ ہے، اس کو جو سینے کے اندر کیا ہو کھٹکے، یہ الارم بجے ضمیر کا کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، سمجھ لے وہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دو، وہ گناہ ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ گناہوں کی آرائش کرتا ہے، جس طرح حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو بنایا تو فرشتے کو کہا کہ دیکھو جہنم کو جا کر چکر لگاؤ، تو اس نے چکر لگایا تو وہ ساری جہنم کے ارد گرد خواہشات، آرزوئیں، تمنائیں، عیاشیوں سے وہ بھری ہوئی تھی، ارد گرد ساری خواہشیں اور شہوات سے بھری ہوئی، اس کے راستے سارے خواہشات سے بھرے ہوئے تھے۔ تو فرشتے نے کہا کہ یہاں تو انسان کے اندر تو خواہشات ہی ہوتی ہیں، آرزو تمنا، یہ تو ہر انسان اسی راستے پہ آئے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ یعنی انسان کے اندر آرزو ہے نا، تمنا ہے، خواہشیں، جذبات ہیں اور غلط قسم کی ساری چیزیں ہر انسان کے اندر خیالات پر، تو وہ ساری شہوات سے بھرے۔ تو فرشتے نے کہا کہ یہ تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت دیکھو، تو جنت دیکھنے گیا تو اس کے سارے راستے جنت کے مشکلات سے بھرے ہوئے تھے۔ کس سے؟ جنت مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ تو فرشتے نے کہا اے اللہ یہاں کون آ سکتا ہے، یہ تو سارے مشکلات سے بھری، مشکلات کون برداشت کرے، کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان گناہ کو چھوڑنے پہ صبر کرتا ہے اور نیکی کے کرنے پہ صبر کرتا ہے، ان صبر کرنے والوں پر میرا سلام ہے۔ سلام کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے اوپر جو صبر کرتے ہیں۔ تو مشکلات کے بغیر جنت ملنے والی، جنت نہیں ملنے والی، مشکلات کو اوپر صبر کرنا ہے، صبر کرو تو پھر جنت پکی۔ تو شیطان جو ہے وہ گناہوں کو خوبصورت بنا کے آرائش، تزیین، خوبصورتی اور پھر انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور پھر انسانوں کو اس طرح گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو انسان گمراہ ہو جائیں، گناہ کرنے لگ جائیں، دل سخت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم ان کے لیے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ہم ان کے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تکلیفوں کو سمجھ کے، محسوس کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اے اللہ یہ مصیبت آئی ہے، اے اللہ اس مصیبت کو ہمارے اوپر سے ڈال دیں، ختم کر دیں۔ مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی تو انسان کہاں جائے گا؟ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا کہ نہیں؟ جب ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مصیبت ہم دیتے ہی اس وجہ سے ہے تاکہ مسلمان ہماری طرف کیا کرے؟ رغبت کرے اور رجوع کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مصیبتیں بھی دیتے ہیں، مسلمان سمجھتا بھی ہے اللہ کے علاوہ کوئی مصیبت کو ختم کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مصیبت کو دور کرنے والا نہیں، سمجھتے، پوچھتے اور جانتے ہوئے، سارا کچھ پتہ ہونے کے باوجود انسان کرتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ،
شیطان ان کے لیے برے اعمال جو کر رہے ہیں، جن اعمال کی وجہ سے مصیبت آئی، وہی اعمال شیطان ان کے لیے مزید خوبصورت کر رہا ہے، اور پھر میری طرف آتے نہیں، مزید ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اوپر کون سی مصیبت اور تکلیف نہیں ہے، تکلیفیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، لیکن گناہ رکتے بھی نہیں۔ جب نہیں رکتے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مصیبت تو دی ہم نے اس وجہ سے کہ تم کیا کرو، ہماری طرف پلٹ آؤ، رجوع کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، لیکن ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل کیا ہوئے، سخت، کیونکہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے اعمال خوبصورت کر کے، نہیں بھی تم جہاں ہو ٹھیک ہے، لگے رہو، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں تم گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ماحول خراب ہو گیا، یہ کچرا ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ ادھر ادھر سے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، جب غزوہ احد کے اندر، نہیں غزوہ بدر میں مشرکین مکہ جو تھے وہ ڈر رہے تھے کہ ہم لڑائی نہ کریں، کیونکہ وہاں بھی ہمارے کیا ہیں، رشتہ دار ہیں مدینہ میں جن سے لڑنا ہے، اور یہاں بھی کیا ہیں، رشتہ دار ہیں، تو دونوں طرف سے قتل و غارت، ہم نے اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، لہذا ہم قتل و غارت نہ کریں۔ شیطان آ گیا، اس نے کہا کہ تم گھبراتے کیوں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور بنو کنانہ کا ایک پہلوان تھا، اس کی شکل کے اندر آ کے ان کو پھر کیا کیا، ابھارا، برانگیختہ کیا، چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، بنو کنانہ قبیلہ سارا تمہارے ساتھ، چلو آج کیا کہتے ہیں ان کو، وقال لا غالب لکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، چلو معافی مشکل، اور گئے اور تم شکست ہو گئی۔ یعنی شیطان اتنی زور لگاتا ہے، انسانی شکل میں بھی آ کے انسان کو کیا کہتا ہے، گمراہ کرتا ہے کہ نہیں چلو موت کی طرف چلو، جہنم کے راستے پہ چلو، بچنے کی کوشش مت کرو۔ پھر انسان فریب، اس کے فریب میں آ جاتا ہے، تو پھر شیطان تو اس کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے، ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آیا تو اس نے کہا وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ ہدہد نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہے تھے، سورج کو پوج رہے تھے اور اس کی ساری قوم، کیوں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کو یہ کام بڑا ان کو پسندیدہ خوبصورت اچھا کر کے ان کے سامنے، یہ بڑا خوبصورت کام ہے، بہترین عمل ہے، تو یہ فَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور اچھے راستے سے اور صحیح راستے سے رکاوٹ کیا ہے، رکاوٹ یہ ہے کہ جب انسان شیطان کے ہتھے چڑھ جائے، غلط کام پہ آ جائے، پھر سیدھے راستے پہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شیطان جو بدعات ہیں، جو خرافات ہیں، خاص طور پر جو بدعت ہے، اس کو بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اور بدعت جو انسان کرتا ہے، بدعت کا مطلب یہ، ہر وہ کام جو مسلمان عبادت سمجھ کر کرے، بدعت کس کو کہتے ہیں، ہر وہ کام جس کو مسلمان عبادت سمجھ کر کرے اور اس کی کوئی سند، کوئی دلیل شریعت میں نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ عبادت سمجھے اور اس کی کوئی دلیل یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، شریعت اسلام میں اس کا وجود نہ ہو، انسان سمجھے کہ اس میں نیکی ہے، وہ جرم ہے، بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ اپنے یعنی گروپوں سے، یا جس طرح ہمارے گروپ ہیں، مذہب ہیں، ان سے ہٹ کے بندہ مسلمان سوچے میں نے زندگی گزارنی ہے، آگے قبر میں جانا ہے اور قبر میں جا کے میں نے حساب و کتاب دینا ہے، تو اگر میں غلط کام کر رہا ہوں کس وجہ سے، بغیر سمجھے سوچے سمجھے میں غلط کام کر رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نماز واقعی نماز ہے، عبادت کر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے یہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔
روزے رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ، حج، ساری عبادات، مجھے علم تو ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ قبر میں اس کا میں نے حساب دینا ہے، حساب دینا ہے کہ نہیں؟ اب مجھے پتہ بھی نہ ہو اور کام بھی الٹا ہو، کس کا نقصان ہے؟ کس کا؟ مولوی کا نقصان ہے، مذہب کا نقصان ہے، گروہ کا نقصان، کس کا نقصان ہے؟ ایک مسلمان کا نقصان ہے۔ ہر مسلمان جو نیک کام کر رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ نیک کام، اس نیک کام کا اللہ کے رسول نے حکم دیا یا نہیں دیا۔ اگر دیا ہے تو الحمدللہ اس کو پتہ ہو، یقین ہو، اس کو پتہ ہو کہ یہ دلیل، نہیں پتہ تو پتہ کرنا چاہیے کہ یہ نیک کام ہے یا نہیں ہے۔ اگر پتہ نہیں پھر بھی نقصان، پتہ ہے پھر بھی وہ صحیح کام نہیں کر رہا، پھر بھی نقصان۔ نقصان کسی گروہ کا نہیں ہے، مذہب کا نہیں ہے، مولوی کا نہیں ہے، مناظر کا نہیں ہے، نقصان مسلمان کا ہے۔ قبر میں جائے گا تو آگے مسئلہ خراب۔ اور ایک مسلمان بدعت کو جب اچھا سمجھتا ہے تو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ غلط کام کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ اور یہ سمجھنا اس وقت غلط جو ہے وہ سمجھ رہا ہے، اس وقت اس کا فیصلہ ہوگا جب شریعت سے پوچھے گا، قرآن اور سنت کی طرف آئے گا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئے گا، تو اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے یا نہیں۔ اور یعنی آپ دیکھیں، ایک شرکے میں درس کر رہا تھا تو وہاں ایک آدمی نے کہا کہ ہمارے علاقے کے اندر جو ہمارے بابے اور پیر ہیں ان کی گاڑیوں کے ٹائروں کو لوگ چومتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں تو انسان کے دلوں میں شیطان کس کس چیز کی محبتیں ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے کس طرح یعنی دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ ٹائروں کو چومتے ہیں، ہاتھ کو، اور بوسے اور فلاں اور فلاں۔ یعنی وہی بات ہے جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا نا، گویا کہ وہ آسمان سے نیچے گر پڑا ہے، زمین پہ آسمان سے گرتے گرتے کہاں آیا؟ کیا مطلب اس بات کا؟ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، کیا مطلب؟ آسمان سے بندہ گرے بچے گا؟ ہاں؟ آسمان کتنا دور ہے؟ کسی نے دیکھا؟ بہت دوری ہے نا، تو اس کے کون سے اعضاء بچ جائیں گے؟ بچے گا۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب گرے گا تو کچھ نہیں بچے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اس انسان سے انسانیت وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے، وہ ذلت اور رسوائی کو پسند کر لیتا ہے، وہ بلندی، عزت، شان، وقار کو چھوڑ دیتا ہے اور ذلت اور رسوائی کو پسند کرتا ہے، ذلت کی طرف آتا ہے۔ آسمان کو فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے گر پڑا ہے۔ کیا مطلب گر پڑا؟ مطلب یہ کہ اس نے عزت والے کاموں کو چھوڑ دیا، اب ذلیل ہو گیا۔ اب جو ٹائر کو بوسے دے رہا ہے، جو ٹائر کو چوم رہا ہے، یہ عزت ہے؟ ذلت ہے، انسان کی تذلیل ہے، تحقیر ہے، انسانوں کو پوجنا ہے۔ جب ایک انسان خالق کو سجدہ نہ کرے تو مخلوق کے پھر ایسے ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ارشاد فرمایا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ قرآن انسان سوچ سمجھ کر پڑھے تو قرآن تو چاروں آنکھیں کھول دیتا ہے انسان کی۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا ہم آپ کو خبر دیں دنیا کے اندر جن کے اعمال کی کوئی وقت نہیں ہے، دنیا کے اندر اعمال کر رہے ہیں لیکن ان کے اعمال کی کوئی وقت اور حیثیت کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی نہیں ہے، وہ شریعت ہے ہی نہیں، وہ کام اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہی نہیں، لیکن وہ کام جو ہے اتنی مطلب شد و مد سے اور زور سے اور
پوری محنت سے مشقت سے سارے کام کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے کام کی کوئی محنت مشقت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پادری کو دیکھا، کبھی زندگی میں وہ باہر نہیں نکلا تھا، اس کے ماتھے پہ محراب سارا عبادت کر کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی، کیوں؟ کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ مسلمان جو اپنے اسلام اور دین پر عمل نہیں کر رہا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں، جو نیکی کر رہا ہوں، جس نیکی کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قبر میں میرا ساتھ دے گی، آخرت کے اندر ساتھ دے گی، اس سے جنت ملنے والی ہے، کیا وہ نیکی، کیا وہ اچھا عمل میرے رسول کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، یا انسانوں نے بنایا ہوا ہے؟ اگر وہ نیکی انسانوں نے بنائی ہوئی ہے تو فائدہ دے گی، قبر میں آخرت میں نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے جب وہ نیک عمل کسی کو بھی سمجھے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شریعت ہے، یہ میرا اسلام اور میرا دین ہے، اس کو پوری جانچ اور پرکھ ہونی چاہیے، اگر نہیں پھر مسئلہ پھر گڑبڑ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ ما لیس منہ فہو رد، اگر انسان مسلمان نے ایسا کوئی کام کیا جو ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ تو مسلمان سے قبول نہیں ہوگا۔ چوتھی بات کہ شیطان انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے، انسان کو فقیری کا خوف دلاتا ہے، بھی تو غریب ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ یعنی مال و دولت کی بہتات دی، اللہ تعالیٰ نے مال دولت دیا، یا پھر ہر انسان اپنی حدود میں جتنا بھی مال دیا، شیطان انسان کو کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اور اچھے کام میں، نیک کام میں خرچ نہیں کرنا، کیونکہ اس سے پیسے کم ہوتے ہیں، بڑھتے نہیں، فقیر ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے تجھے دوں گا، اور میں اتنا بڑھاؤں گا جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو ادھر ہمارا یقین نہیں جاتا، کیونکہ شیطان وہ پاگلوں کی طرح ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ نہیں ادھر نہیں، 10 روپے ہے نا تیرے پاس، اس کو پکڑ کے رکھ، اس کو رکھ، مستقبل میں تیرے کام آئیں گے۔ تو وہ اچھے کام پہ، نیک راستے پہ اس کو خرچ کرنے نہیں دیتا، فقیری کے اس کو ایسے سبق اور پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ غریب ہو جائے گا، مسکین ہو۔ آپ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، نیک اعمال پہ انسان کو کس طرح خوف دلاتا ہے، کس طرح اس کو کہتا ہے کہ تو غریب، فقیر، فلاں فلاں فلاں، انسان بھی سمجھتا ہے کہ پھر مجھے یہ چیزیں خرچ، لیکن دوسرا وعدہ اس کو دوسرے کام بھی سکھاتا ہے۔ ہاں اگر برے کام ہے تو ادھر لگانا چاہیے، ادھر فخر بھی ہے، عزت بھی ہے، شان بھی ہے، لوگ واہ واہ ماشاءاللہ شاباش دیں، پھر انسان غلط کاموں کے اوپر اتنی اڑاتا ہے جس کی حد نہیں ہے۔ یہ دونوں راستے دیتا ہے، صحیح راستے پہ خرچ نہیں کرنے دیتا، الٹے راستے سے روکتا نہیں۔ جس طرح ایک مثال بنی ہوئی ہے، لوگ جس طرح کہتے ہیں شیطان بیٹھا تھا مسجد کے قریب ہی، تو ایک بندے نے دیکھا شیطان مسجد کے قریب بیٹھا ہے، تو اس نے کہا تو کون؟ ہم نے کہا میں شیطان، تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ تو جا سینما میں یا جہاں گناہ ہو رہے ہیں یا برے کام ہو رہے ہیں تو وہاں جا، کیونکہ تیری پبلک تو ادھر ہے، مسجد کے سامنے تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں پاگل ہوں، وہ پبلک تو ویسے لگی ہوئی ہے، روکنا تو تجھے ہے نماز سے، میرا ادھر کیا کام ہے؟ جو لوگ سینما کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں میرا وہاں کیا کام؟ ان کو تو میں نے کام پہ لگا دیا، میں پاگل ہوں ان کے ساتھ بیٹھوں، اپنا وقت ضائع کروں؟ میں نے تو بیٹھنا ادھر ہے جہاں سے لوگ جنت کی طرف جائیں گے، ان کو روکنا، مسجد میں بیٹھوں گا نا۔ تو شیطان ایسے ہی کرتا ہے، یعنی سیدھے کام سے روکتا ہے، بھی ادھر خرچ نہیں کرنا، نقصان ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، غریب مسکین، وہ ساری پٹیاں پڑھاتا، اور الٹے کام سے کہتا ہے شاباش، یہی تو رستہ ہے، یہاں تو تیرا جو ہے شاباش، اور بلے بلے ہوگی، لوگ عزت کریں گے، ماشاءاللہ بھی آج اس فلاں بندے نے ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کر دی جس چیز پہ،
وہ پٹاخوں پہ، شادیوں پہ، فلاں پہ، لائٹوں پہ سارا مساتا ہے. تو یہ شیطان کی ساری پٹیاں ہیں، دھوکے دیتا ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. انسان کے اندر بھی محبت ہے، کس چیز کی؟ مال و دولت کی محبت ہے، عورتوں کی محبت ہے، اور سونے چاندی کی محبت ہے، اور یہی راستہ ہے شیطان کا. یہاں سے انسان کو پکڑتا ہے. مال و دولت آ گیا اور یہ چیزیں پیدا ہو گئی، پھر کہے گا الٹے راستے پہ چل، سیدھے راستے پہ تو نقصان دکھلاتا ہے، الٹے راستے پہ روکتا ہی نہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرہ. اب دیکھیں واضح قرآن کہتا ہے شیطان جو ہے وہ تمہیں کہتا ہے فقیر بن جاؤ گے اور برائی کا تمہیں حکم کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، آج میں معاف کروں گا اور میں تمہیں اپنے فضل سے تجھے نوازوں گا، اور میرے راستے کے اندر اگر تم خرچ کرو گے میں ایسی جگہ سے تمہیں رزق دوں گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. لیکن وہ راستہ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے نہیں، ادھر ہونے والا نہیں ہے. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کی جو سنتیں ہیں صبح کی، وہ زمین و آسمان میں جتنی خزانے ہیں ان سے بہتر ہے. صبح کی سنتیں ان سے کیا ہے؟ اگر آج ایک انسان کو دنیا کا سارا خزانہ مل جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو ہم تو کہیں گے یہ بندہ بڑا کامیاب ہے، بڑا ماشاءاللہ اس میں وہ ماشاءاللہ وہ نماز نہ پڑھے. انسان یہاں تو دھوکہ کھاتا ہے نا، کیونکہ وہ چیز ختم ہونے والی ہے اور انسان نے بھی مرنا ہے. سونے کے پہاڑ اس کو دے دیے جائیں اور زیورات کے اور ہیرے دے دیے جائیں، پوری دنیا کی سلطنت اس کے پاس ہے، چلو لے لو. پھر موت ہے. موت کے ساتھ، مرنے کے ساتھ قبر میں تو سارے خزانے نہیں جائیں گے. اب وہ سارے خزانے اس کو چھپا بھی نہیں سکتے کچھ بھی. تو کیا اس کی وقت اور حیثیت؟ تو قیمت تو اس چیز کی ہے جو قبر کے بعد کام ہے نا. قبر کے بعد کام ہے تو قیمت تو اس چیز کی ہے. اب وہ پہاڑوں کے سونوں کے پہاڑ اور زیورات ساری کس کام کی؟ عیاشی کر کے بندہ کرے گا کیا؟ تو یہی مسئلہ ہے کہ انسان وہ ساری چیزیں اگر لے بھی لے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں ہے تو پھر کسی کھاتے کا نہیں. لیکن ہمیں اس چیز پر یقین، سنتوں پہ ہمیں اتنا یقین ہوتا ہے کہ صبح اٹھے، یہ تو سنت ہے نا، فرض نہیں پڑھتے ہم تو فرض نہیں پڑھتے، صبح کی نماز نہیں پڑھتے، نمازوں کے قریب نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ یقین نہیں ہے، اعتماد بھروسہ نہیں ہے. لیکن شیطان نے ہمیں پاگل بنایا، وہ سارا دن ہمیں اپنے انگلیوں پہ نچاتا ہے، ادھر آ جا ادھر آ جا، یہ کر لے وہ کر، ہم سارا کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے مکر فریب سے محفوظ فرمائے. اسی طرح شیطان جو ہے انما ذالکم اپنے اولیاء اور اپنے لشکروں سے مسلمانوں کو ڈراتا ہے. کس سے ڈراتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیطان کے مکر و فریب کے مدخل اور اس کے وسائل ذرا کس طرح انسان کو اپنے چنگل میں پھنساتا ہے. اپنے اولیاء، اپنے دوست، اپنے لشکروں سے ڈراتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شیطان تمہیں اپنے لشکروں سے، اپنے خاندان سے، اپنے دوست احباب سے ڈرائے گا. تمہیں ان سے نہ ڈرو، خافونی، مجھ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو. آج دیکھیں غزوہ بدر کے اندر ایسا ہی معاملہ ہوا، 313 اور 1000 کی تعداد. غزوہ موتا کے اندر 1,00,000 سے بڑھ کر کافروں کی فوج اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ ہزاروں میں مسلمانوں کی تعداد تھی. وہ 10,000 یا 3-4 ہزار مسلمان فوج تھی، 1,00,000 کے برابر میں 30,000 اس سے بھی کم فوجی تھے، مسلمان تھے. اور اس وقت مسلمانوں نے کیا کہا کہ ہم صرف کس سے ڈرتے ہیں؟ یہ ڈر، یہ خوف مخلوق کا، یہ ڈر اور خوف مخلوق کا جب انسان کے دل اور دماغ سے نکل جاتا ہے تو پھر اس وقت انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کتنی بڑی ہے.
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آخری آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سورہ آل عمران میں۔ لوگ کہتے ہیں، یعنی ایک غزوہ احد کے اندر یا غزوہ بدر کے اندر یا غزوہ احد ہی تھی، صحابہ کو کہا مشرکین مکہ تعداد سے زیادہ فلاں 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 چیزیں، اور یہ سارا لشکر تمہیں تہس نہس کر دے گا، تباہ برباد کر دے گا، لوگ تو جمع ہو چکے ہیں، ان سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ان کی تعداد زیادہ، ان کے وسائل، ذرائع، اسباب، افرادی قوت سب کچھ زیادہ، خوف میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ ان کا ایمان مزید بڑھ گیا، انہوں نے کہا اللہ کی مدد آئی، بات ختم۔ آج بھی یہی حساب، یہی سلسلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں ڈر جاؤ فلاں طاقت سے، ڈر جاؤ فلاں وسائل ذرائع سے، ڈر جاؤ ٹیکنالوجی سے، ڈر جاؤ فلاں سے، ڈر جاؤ اللہ کے بندو دنیا میں تباہ ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا۔ نہیں بچتا تو نہ بچے، بچے گا صرف اللہ کا نام۔ کس نے نہیں مرنا؟ تو مرنے کو کسی نے قیامت تک رہنا ہے؟ نہیں نا، سب نے مرنا ہے۔ تو یہ خوف ہے۔ پھر مسلمان کو اپنے دشمنوں، اپنے دوستوں کے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتا شیطان، تاکہ یہ میرے دوستوں کے ساتھ، میرے لشکروں کے ساتھ، جو میرے لوگ ہیں شیطان کے، ان سے ڈر کے ان کی بات مانے، اللہ کو چھوڑ دیں۔ تو یہ ساری چیزیں شیطان کے مکر و فریب ہے۔ اور اللہ رب العزت جس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ مصیبت وہی آئے گی ہمارے اوپر جو اللہ نے لکھی ہے۔ جو رات اللہ نے قبر میں لکھی ہے وہ بہر، اور جو بہر ہے انسان کی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں انسان کو قبر میں نہیں پہنچا سکتے۔ ہے طاقت کسی کی؟ کوئی کسی کا سانس لے لے، زندگی اس کی ختم کر دے، انسان میں طاقت نہیں۔ لیکن اللہ نے لکھی ہے اگر موت تو پوری دنیا بچانے کے لیے آ جائے بچا۔ یہ ایمان ہے اللہ پر، اور شیطان یہ دھوکے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچو، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ یہ تمہیں غلط پٹیاں پڑھاتا ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو ہم نے بتائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بتائی ہے، اس پر انسان اگر عمل کرتا ہے، مسلمان عمل کرتا ہے، تو زندگی بھی اس کی، آخرت بھی اس کی، دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا